آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپس میں پیار اور بھائی چارگی۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلے پوچھوں گی رحمانی صاحب آپ سے کہ کیا وجہ ہے ہمارے معاشرے میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وقال اللہ مقام آخر یا ایہا المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا کہ آج کے اس دور میں یہ محبتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں۔ اس سے ایک اگلا سوال یہ ہے کہ محبت قائم کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المؤمنون اخوہ، اے ایمان والو تم آپس میں سب کے سب بھائی ہو۔ اگر کوئی شخص محبت، پیار، خلوص کے ساتھ رہتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا، وہ اللہ کے سامنے کس حال میں پیش آئے گا۔ اب اندازہ کیجئے جب یہ زمین تانبے کی طرح گرم ہو اور سورج 1.25 میل پر ہو، بہت نیچے ہو، اور ہٹ اپ ایسی ہو انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹخنے تک پسینے میں ہو، گھٹنے تک پسینے میں ہو، کمر تک پسینے میں ہو، اور یہ کندھے تک پسینے میں ہو، اور اللہ ایک پروٹوکول لگائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے نورانی ممبر کو رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سایہ لگائے، اور حدیث کے الفاظ ہیں این المتحبون بجلالی الیوم اذل فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا اور وہ میرے سائے کے اندر آئیں گے۔ جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ یہ جواد بیٹھے، میں اور جواد آپس میں ملتے ہیں، حدیث میں ہے بہن، حدیث میں کہ ہمارے معانقہ گلا ملنے سے پہلے اور جدا ہونے سے پہلے اگر اللہ کے لیے ملیں گے، اللہ ہمارے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جتنے قدم چل کر جائیں گے اللہ نیکی عطا فرمائے گا، اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں بندے خدا اگر تو اللہ کی محبت میں جا رہا ہے تو اللہ نے تجھے بھی بخش دیا اور جس کے پاس جا رہا ہے اس کو بھی بخش دیا۔ اس زمانے کے اندر نیگیٹیوٹی بہت ہے، نیگیٹو تھاٹس بہت ہیں، قرآن نے اس کا بھی جواب دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کی پیروی نہ کرنا۔ اگر میں آغا صاحب کو اس لیے دیکھوں کہ میرے مسلمان بھائی ہیں تو دیکھنا عبادت ہے، اور یہ دیکھوں کہ یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئے، یہ بہت مشہور ہیں، ان کے پاس کہاں سے چیزیں آئی، ان کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، یہ چیزیں کیا ہے، اب یہ نفرت ہے، یہ نفرت ہے، یہ گناہوں کی طرف لے جائے گی۔ دیکھنے کا زاویہ بدل لیجیے، محبت سے دیکھیں، اللہ کی خاطر دیکھنا عبادت ہوگا، نفرت سے دیکھیں گے جہنم کے قریب ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ نور رحمانی صاحب۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپس میں محبت قائم کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات مقرر کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن پر ملائکہ اور مومنین خدا کی ذات درود میں مصروف ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اور حضرت آدم سے لے کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اوصیاء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں اس سرزمین پہ، سب نے محبت کا پیغام دیا ہے، سب نے بھائی چارے کا حکم دیا ہے، سب نے اخوت کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے بار بار محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمانہ سے جو مسلمان نہیں تھے ان سے بھی محبت کرنے کا درس دیا اور پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھایا۔ حتیٰ کہ کفار و مشرکین آپ کے سامنے تشریف لاتے تھے تو آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے۔ تو صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عقیدہ ہے، مگر میرا اسلام مجھے حکم یہ دیتا ہے کہ میں سب کا احترام کروں، میں سب کا احترام کروں، سب سے محبت کروں، سب سے پیار کروں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد ہمیشہ مصافحہ کیا کرتے تھے، ہر نمازی کے بعد خود چل کے جاتے اور مصافحہ کرتے، پھر جب مسجد سے باہر نکلتے اپنے گھر تک گلی میں یا بازار سے گزرتے تو بڑھ چڑھ کے مصافحہ کرتے۔ تو
تو کسی نے پوچھ لیا کہ اس مسافہ کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں محبت کو بڑھاتا ہوں، میں پیار کو بڑھاتا ہوں، لوگوں کو یہ درس دیتا ہوں کہ یہ مسافہ، یہ پیار، محبت جو ہے یہ کیا ہے۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں جی، یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا المصافۃ افضل من العبادۃ الملائکہ، کہ مومن کا آپس میں مصافحہ کرنا ملائکہ کی عبادت سے افضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے کہ آپ آپس میں میل جول کو بڑھائیں۔ جی جی طلحہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ماشاءاللہ آپ اتنا یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مگر جب آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کی وجہ سے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں روزے کے وقت، خاص طور پر روزے کی حالت میں بھی، تو آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا دیکھنے کا؟ اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی نا، تو اس وقت 2 قومی نظریات تھے، اب بدقسمتی سے 100 قومی نظریات ہیں، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ نظریات کا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن شدت اختیار کر جانا جو ہے نا، وہ ہر لڑائی اور جھگڑے کا گھر بنتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہے محبت کے حوالے سے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرے گا نا، تو اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ محبت کی معراج پر پہنچے۔ اور جب وہ اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ کے محبوب سے محبت کرے گا، کہ حدیث کا مفہوم علماء کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا کہ جب تک اس کے آل اولاد، جان مال اور تمام چیزوں سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب نہ ہو جائے۔ تو جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا نا، تو پھر وہ کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، پھر وہ کبھی کسی کے اوپر مغلظات نہیں بکے گا، پھر وہ کبھی بھی کوئی ایسا ناجائز کام نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے معاشرے کو نقصان ہو، جس کی وجہ سے اسلامی اقدار کو نقصان ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوالے سے یہ کانسیپٹ، یہ مس، یہ پرسیپشن کریٹ ہونا شروع ہو جائے کہ یہ مسلمان جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں۔ آج جو بدقسمتی سے جو ہے ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، تو بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ کے کوئی مجھ سے مل جائے۔ ہر انسان آج اتحاد کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے آگے مل جائے تو اتحاد ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھیں گے، جب آپ قدم بڑھائیں گے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ اچانک نہیں ہوتا، تو پھر انشاءاللہ تعالی محبت کی فضا قائم ہوگی پاکستان میں۔ بہت بہت شکریہ علامہ جواد عابدی صاحب۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے میں، چیزیں ایکسچینج کرنے میں پیار بڑھتا تھا، مگر اب کوئی کسی کو اگر دیکھ بھی لے، سلام بھی کر لے، تو لوگ صحیح جواب نہیں دیتے، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ روایت ختم کیوں ہو گئی اور ہم ان کو دوبارہ زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا، اما بعد۔ ذخیرہ احادیث میں ایک قاعدہ موجود ہے، مختلف حدیثوں کے ذیل میں ایک باب جو ہے محدثین نے باندھا ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ محبت بھی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، کسی سے نفرت بھی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ تاثر دینا کہ صرف محبت ہے، نفرت کی کسی کے لیے گنجائش نہیں، تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا۔ نفرت خداوند متعال کے دشمنوں کے لیے، نفرت اسلام کے دشمنوں کے لیے، نفرت نیکیوں کے دشمنوں کے لیے، اور محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، پھر اللہ نے جن سے محبت کا حکم دیا ان کے لیے۔ دیکھیے، انسان کو پروردگار نے جو بنایا ہے وہ بنایا ہی محبت کرنے والا ہے۔ ہم اگر کسی سڑک سے جا رہے ہیں، اگر کسی کو ہم گرا ہوا دیکھیں، زخمی دیکھیں، اور اگر نہیں رک رہے، اس کا مطلب ہم انسانیت کے درجے سے گر چکے ہیں۔ آج یہ جو آپ نے المیہ بیان کیا، یہ اتنا نچلی سطح تک ہم میں پینٹریٹ کر چکا ہے کہ آج ہم سلام، تو آپ نے بہت بڑی بات کی، سلام نہ کرنا یہ خود ایک نحوست ہے۔ سلام کا جواب نہ دینا، اس کو درگزر کر کے گزر جانا، یہ اس سے بڑی جو ہے وہ خباثت ہے۔ روایات میں سلام کرنے والے کا 1 اجر ہے، پہل کرنے والے کا 2 اجر ہے، جو پہل کر رہا ہے۔ تو جواب سلام دینا، آج یہ محبتیں کیسے آئیں گی؟ سلام کا معنی کیا ہے؟ آج سلام کیا جاتا ہے جان پہچان والے کو۔ آپ کسی اجنبی کو بس میں کسی سفر میں سلام کر لیں، وہ آپ کو جواب نہیں دے گا، پوچھے گا جی آپ کو ہم نے پہچانا نہیں۔ کیا سلام کے لیے پہچاننا ضروری ہے؟ نہیں، پہچاننا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان اگر آپ نے اس کو کہا السلام علیکم، تو پلٹ کر وعلیکم السلام، یعنی اسلام تو ودن سیکنڈ سلامتی کا مذہب ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو نچلی سطح پر ہم کو نافذ کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو بطور مثال پیش کرنا پڑے گا۔ ایک عالم دین جب کسی عام آدمی سے بڑھ کے مصافحہ کرے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ سلام واقعی کوئی ایسی چیز ہے کہ مولانا صاحب نے بڑھ کے سلام کیا۔ اگر آپ بڑے معاشرے کے ہیں، اسٹینڈرڈ والے ہیں، اچھے ہیں، اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، آپ اپنے سے کم تر رتبے والے کو بھی سلام کریں۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کی پہل ہم خود کرنا شروع کریں گے تو یہ شاید یہ ڈوبتی ہوئی روش دوبارہ معاشرے میں عام ہو جائے اور اسلام، محبت اور امن کا گہوارہ عملی طور پہ دوبارہ بن جائے۔ جی بالکل ٹھیک، میں اسی بات کو آگے لے کر چلوں گی۔ نور صاحب آپ سے یہ بتائیے گا کہ کہنا آسان ہے
लोग कहते हैं कि करना बहुत मुश्किल है। क्या प्यार से बात करना और मोहब्बत से जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया? बहुत अच्छी बात है आपने की। देखिए, अभी जो आपने सवाल किया, मैं ही समझता हूँ जो जवाब से किया था, जो मुझसे किया, हमारे यहाँ देखने का जाविया बदल गया। आज हम मोहब्बत उससे करते हैं जिससे हमारा मफाद हो, और जिससे मफाद निकल जाए उससे सलाम पहल करना, सलाम दुआ करना भी ख़त्म कर जाते हैं। आज जिसको हम अच्छा समझें अपने जाविये के तहत, वो हमारे नज़दीक बहुत अच्छा होता है, और जो हमारी मदद ना कर सके, जो हमारी बात को ना समझ सके, या जिसकी बात को हम ना समझ सके, वो हमारा दुश्मन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार, अभी आपने बात की, मुझे वो वाक़या याद आता है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, आप एक सहारा के अंदर मौजूद हैं, आप अपनी इबादत के अंदर मौजूद हैं, तो इब्ने ज़ियाद आ रहा है घोड़े पे, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके ख़ानदान पे पानी बंद किया है, वो लोग हैं कि जिन्होंने जुल्म किया है आपके साथ। आप नमाज, वहाँ से आवाज़ या अल-अत्श अल-अत्श अल-अत्श, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। आपने सलाम फेरा और अपना जो पानी है वो कटोरा उसको दिया। अल-अत्श, अच्छा वो नीचे है और पानी मांग रहा है, आपने फिर दिया, तीसरी मरतबा दिया, चौथी मरतबा जब सर उठाया और कहा कि अना आरिफ हूँ, अना आरिफ हूँ, अना आरिफ हूँ, पहचानते हो मुझे, अना आरिफ हूँ, नाम अना आरिफ हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें। फिर जवाब, ये वो जुमला है जो आपके सवाल का जवाब है। आपने फरमाया वो तुम्हारा ज़र्फ था, ये आले मोहम्मद का ज़र्फ है। अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ तो फिर एक आशिक़ मोहम्मद का ज़र्फ ये होना चाहिए। आज का इस पैगाम यहाँ ये है, वो तुम्हारा ज़र्फ है, ये आशिक़ मुस्तफ़ा का ज़र्फ है। अपने ज़र्फ को बदलिए और अपने ज़र्फ को मदीने वाले के ज़र्फ से मिलाने की कोशिश कीजिए। आपका घर भी मदीना बनेगा, आपका दिल भी मदीना बनेगा। बहुत खूबसूरत बात। बहुत सारे सवालात हैं, मगर उससे पहले मैं बताती चलूँ कि रमज़ान के इफ्तार में हम बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए इफ्तारी की तैयारी करते हैं और इफ्तार करते हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम करशी कोई जौहर जुशांदे को इस्तेमाल करने की आदत बना लें तो वो हम सब की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि मेरे गले में भी अगर कभी कोई खराश हो या नज़ला ज़ुकाम की कैफियत महसूस हो तो मुझे लगता है कि बग़ैर दवाई के ये सबसे अच्छी रेमेडी है, जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ। हमारी अफ्तार आई है KFC की जानिब से जी, तो और KFC पाकिस्तान ने KFC पाकिस्तान ने अपनी मिटाओ स्कीम एक स्टार्ट की है। मिटाओ भूख के ज़रिए 200 से ज़ायद डेफ बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदारी उठाई है, और ये डेफ जो कैंपस हैं वो जी, मैं इसको दोबारा से बोलना चाहूँगी क्योंकि ये मुझे पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है जो मैं बहुत सोच समझ कर और बहुत सही लफ्ज़ों में आप तक पहुँचाऊँ। KFC पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर अपनी मिटाओ भूख के ज़रिए 200 से ज़ायद डेफ बच्चों को तालीम देने का फैसला किया है। डेफ रीच कैंपस के साथ मिलकर KFC ने पाकिस्तान में 38 से भी ज़ायद नहीं बल्कि 8 डेफ ब्रांचेस जो हैं वो अभी कायम की हैं। तो ये हमारे जो इदारे हैं ये भी किसी न किसी अंदाज से इस नोबल कॉज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे इदारों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे खाने पीने के अशिया को भी सपोर्ट करना चाहिए जिससे न सिर्फ हम भी इंजॉय करें और दूसरों का भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा, कहीं मत जाइएगा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बाराने रहमत।